أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة اللهم صل والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدی یا رسول اللہ. محبت نال درود پاک پڑھیا کرو. نبی اکرم نور مجسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی یہ حدیث مبارک ہے کہ جس مسلمان نے، جس مومن بندے نے جمعے والے دن میرے اُتے جن نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھیا، صرف کوئی 1500 اتنا نہیں بولیا، میں صرف 10 مرتبہ جن نے درود پاک پڑھیا، میں محمد کل قیامت والے دن وہ دے نال مسافر ہوں. سبحان اللہ. وہ دے نال اپنا ید اللہ والا ہاتھ ملاوا گا. سبحان اللہ. اتنے بڑی سارے واسطے سعادت ہے، سارے واسطے انعام ہے تے سارے ذرا محبت کے نال پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور المسینہ میرے تے تہاڈے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام دوستان بزرگان السلام علیکم. جیسا کہ تسی اج جانتے ہو کہ اج 8 شوال مقرر اور 10 شوال مقرر یعنی اتوار والے دن مفتی اعظم مفتی ہند سلطان تاج الشریعہ الشیخ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ دا ولادت دا دن نے تے انشاءاللہ العزیز اسی اج انہاں دی ولادت انہاں دی حالات زندگی اسی سماعت کر.
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اعلیٰ حضرت کسی شخصیت کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت ایک تحریک کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کسی فرد واحد کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت ایک انجمن کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک انسٹیٹیوٹ ہے جنہوں پڑھیا جاتا ہے، جنہاں کو سکھیا جاتا ہے اور جنہاں اگے پھیلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت ایک انسائکلوپیڈیا ہے جنہاں جس لحاظ کے نال بھی دیکھا جائے بہارا ہی بہارا نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس لحاظ کے نال بھی دیکھا جائے بہارا ہی بہارا نظر آتی ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ میں بتاتا چاہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی رحمت کی تھی، اپنا اتنا کرم کیتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کم اللہ حضرت کو لیا گے اے صرف انہاں دا ہی مقصود سی۔ سبحان اللہ۔ میں جیسا کہ پہلے بانو کیا کہ اعلیٰ حضرت ایک تنہا آدمی کا نام نہیں، ایک فکر نہیں، اور ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ آج لوگ پتہ ہے کتنے چلنا پسند کرتے ہیں، جتھے ساری دنیا چلتی ہوئے نا لوگ بھی اتنے چلنا پسند کرتے ہیں، جتھے ساری دنیا چلتی ہوئے تے لوگ بھی اتنے چلنا پسند کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کہنا ہونا وا کہ میرے دوستوں، لوگ اپنا عقیدہ نہیں ظاہر کرتے، اپنا عقیدہ نہیں ظاہر کرتے کہ کہیں لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ کس کی ترجمانی کرتا ہے، کہیں لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے یہ کس کی ترجمانی کرتا ہے، اور اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہی نہیں کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ کون ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، حضرت سیر صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح ہی شدید گرمی کا موسم ہے، آپ راستے سے جا رہے ہیں تے آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں ایک درخت کی چھاں کے تھلے بیٹھ گیا، بڑے ہی توجہ کے نال ذرا سنو جی، تھوڑا دیر بھاگ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک درخت کی چھاں کے تھلے بیٹھ گیا، میں جب درخت کے تھلے آرام کرنے واسطے لیٹیا نا تے میں درخت کو بولیا کہ مینوں کچھ نصیحت ہی کر دے، مینوں کچھ نصیحت ہی کر دے۔ تے آپ فرماتے ہیں مینوں درخت کہنے لگا کہ اے بابا جی تسی میرے ورگا بن جاؤ، میرے ورگا بن جاؤ، لوگ مینوں روڑے مارتے ہیں میں انہاں نوں پھل دینا وا، لوگ مینوں روڑے مارتے ہیں میں انہاں نوں پھل دینا وا، آپی میں دھوپے سڑنا تے لوگاں نوں میں چھاں دینا وا، آپی میں دھوپے سڑنا تے میں لوگاں نوں چھاں دینا وا، تسی میرے ورگا بن جاؤ۔ تے حضرت سیر صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بولے، آپ نے فرمایا کہ اے درخت تو مینوں ایک گل دس، اگر تو ایڈا ہی چنگا ہے، ایڈا ہی اچھا ہے تو پھر تیرا انجام کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ پھر تیرا انجام کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت یہ اپنی کتاب کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سیر صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اتنا پوچھا نا تو درخت کہنے لگا بابا جی تو سارے میری نہ مزد یاد رکھ لے ہے جی، بابا جی تو سارے میری نہ مزد یاد رکھ لے ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرا انجام کیوں نہیں چنگا ہوتا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم کہ چنگے اعمال دا خاتمہ چنگا ہوندا، بولو کی ہو جاندا ہے؟ چنگا، بولو کی ہوندا ہے؟ چنگا، چنگے اعمال دا خاتمہ کی ہوندا جی؟ چنگا ہوندا ہے۔
تے بابا جی درخت نوں کہندے نے تیرا خاتمہ کیوں نہیں چنگا ہوندا تو سوکنا وے تینوں کٹ کے اگ لگا دتی جاتی جلا دتا جاندا وے تے درخت کہندا ہے بابا جی توجہ کریا جی درخت کہندا ہے بابا جی میرے اندر ایک خامی ایک خامی وہ پتہ کی خامی درخت کہنے لگا کہ بابا جی وہ یہ خامی ہے کہ جدھر دی ہوا ہوتی ہے نا جدھر دی ہوا ہوتی ہے میں بھی اس طرف ہی رخ کر لینا اس طرف ہی منہ کر لینا اس وجہ تو میرا انجام چنگا نہیں ہوتا تے میں قربان جاواں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت آپ دی 6 سال عمر ہے 6 سال جدو آپ نے پہلی مرتبہ ممبر رسول تے بیٹھ کے میرے نبی کا ملاد پڑھیا سبحان اللہ 6 سال اور آپ نے جدو بچپن دے وچ آپ نے جڑا ترانہ گایا وہی جوانی کے اندر بھی وہی ترانہ گایا اور تا دمے آخری وقت تک آپ نے وہی ترانہ گایا میرے دوستو میرے بزرگوں آج وقت سامعین تسی دیکھتے ہو اج لوگ زمانے دی چھاؤں دے اندر بیٹھتے نے اج وہ کسی اور دا ترانہ پڑھتے نے اور اگلے دور دے وچ وہ کسی اور دا ترانہ پڑھتے نے پر اے بہت اعلیٰ حضرت نے کہ جنہاں نے جوانی دے وچ بھی رسول اللہ دا ترانہ پڑھیا وے تے اپنے آخری وقت تک بھی رسول اللہ دا ترانہ پڑھیا سبحان اللہ الا ماشاءاللہ میرے دوستو میرے بزرگوں اعلیٰ حضرت آپ چوٹی دے شاعر سن آپ جنہوں کلام کرتے سن جنہیں وہ لوگ بیٹھے ہوتے سن شاید وہ دھڑ رہ جانے ہوتے سن جنہوں آپ کلام کرتے سن میں قربان جاواں اس طرح ہوتا سی کہ جویں لفظ ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں کہ حضور تسی سانو دسو اساں پیچھے استعمال ہو رہے ہیں سبحان اللہ ہر انہاں دے غلام سن پر کسی نے کہا کسی نے کہا کہ حضور ایک نام پارے دا غلام ایک نام پارے دا نواب ہے جیڑا بھی کوئی تعریف کرتا ہے وہ دا انسانہ بن جاتا ہے تے اے حضور تسی بھی ذرا ان کی تعریف کرتے ہو مدرسہ تسا بھی چلانا ہے تے تہاڈا بھی کام بن جائے گا تے میں قربان جاواں حضور سلطان تاج شریعہ آپ فرماتے نے کہ کوئی ہر جگہ اسی دی تعریف کرتے ہیں آپ نے نعت لکھنا شروع کی تھی توجہ یا ذرا توجہ کرو آپ نے توجہ کرو یا توجہ آپ نے نا نعت لکھنی شروع کی تھی نعت کی لکھ دینا ذرا توجہ کریا جی آپ لکھ دے رہے وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کبھی شیر سمجھیا بھی کرو اج یہ سارے لوگوں کا پتہ کی ٹرینڈ بن گئے ہیں اسی شیر اور سمجھتے ہیں جناب والا ذرا چنگا چوکھا ہونا پانا ہوئے ہے نہیں کبھی شیر سمجھیا بھی کرو کہ شاید کی کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے بڑی چنگی گل بولی ذرا توجہ کریا جب میں تھوڑا ذرا ترجمہ کرتا جاواں آپ فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں جدوں اگ لائی جاتی ہے نا ادوں دا دھواں ہے تے آپ فرماتے ہیں جیڑی اگ مصطفیٰ دے عشق دے وچ لائی جاتی ہے دا دھواں کون ہے بے شک جیڑی اگ مصطفیٰ دے عشق دے وچ لائی جاتی ہے دا دھواں کون نہیں ہوتا میں قربان جاواں آپ فرماتے ہیں سنو آپ فرماتے ہیں تیرے سامنے ہے یوں لبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے یوں لگتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں میں قربان جاواں جڑا خواجہ آیا سی نا اور نان پائے دے نواب دی تعریف واسطے وہ آ کے کہنے لگا حضور میں تے تانوں کیا سی کہ تسی نان پائے دے نواب دی تعریف کردے تسی نے پوری نعت لکھنا شروع کر سبحان اللہ ہے پوری نعت لکھنا شروع کر دیتی ہے آپ فرماتے ہیں سن ہن خواجہ مولی بھی تعریف کرا لگا آپ فرماتے ہیں میں کروں مدح اہل قبر رضا آپ فرماتے ہیں میں دولت مندہ کی تعریف کروں پر اس بلا میں میری بلا کروں میں مدح اہل قبر رضا پر اس بلا میں میری
اپنے کریم کا، میں کہتا ہوں اپنے کریم کا، میرا ہی پارا اعلان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت مولانا کی تعریف کرا، میں تو صرف گداوا اپنے اس کریم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کبھی بھی بدلے نہیں۔ ایک نا لفظ سی کہ مسلمان پریشان ہو گئے، مسلمان آتے فلانا بندہ بھی قرآن پڑھتا ہے، فلانا بندہ بھی حدیث پڑھتا ہے، جناب والا وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اسی کدھر جائیے، وہ بھی اس طرح ہے، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ تو پر امام حسین تے نہیں پریشان ہوئے، امام حسین تے نہیں پریشان ہوئے جدو یزید کے مقابلے میں نکلے، امام حسین تے نہیں پریشان ہوئے۔ اج نا میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی دین دے نا چوکھے ہمدرد ہو گئے ہیں۔ اچھا جی فلانا بندہ بھی اس طرح کرتا ہے، اور یہ بھی میں دسنا جاواں اسی تے مولوی بھی انہوں سمجھتے ہیں کہ جڑا چوکھا بابا، جڑا کوئی کام دی گل بھی دس جاوے، کوئی گل پلے بھی دے آوے، اسی دا کی یار ڈولا پان لگے میں کر دیتا ہے۔ اسی مولوی انہوں سمجھتے ہیں جڑا چوکھا ڈولا پاوے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرے اج، امام حسین پریشان نہیں ہوئے، امام حسین تے یزید کے مقابلے دے وچ نکلے، حالانکہ یزید جمعہ پڑھاتا سی، یزید جمعہ پڑھاتا سی، یزید انہیں اپنے چہرے تے سنت رسول رکھی سی، اپنے سر تے پگڑی باندھی سی، پر او امام حسین بھی تے دیندار دے خلاف نکلے نے نا، امام حسین بھی تے دیندار دے خلاف نکلے نے نا، پر وہ نہیں پریشان ہوئے۔ امام حسین نے بتلایا کہ قرآن پڑھو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ پڑھا جی قرآن، ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگتا سارے ستے ہو، ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والے ہو، آپ ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والے ہو، اللہ دے کولوں ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایتھے اے نہیں ارشاد فرمایا ایمان والے ہو، توجہ کریں جی، بڑی توجہ والی بات کرنے لگا، اے نہیں فرمایا کہ ایمان والے ہو، ایمان والے دے نال ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے دے کچھ جھوٹے بھی ہوندے، اللہ نے فرمایا ایمان والے دے کچھ جھوٹے بھی ہوندے نے۔ تساں کنا دے نال ہونا ہے؟ سچیاں دے نال۔ سچیاں دے نال۔ ایمان والے ہو، بولو بولو کنا نال؟ سچیاں دے نال۔ حاضر ہو نا یار سارے، ذرا بولو کنا نال ہونا ہے؟ سچیاں نال۔ تساں کنا دی سنگت اختیار کرنی ہے؟ تساں سچیاں دی سنگت اختیار کرنی ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، علمت و سامعین، اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں علمی بحث دے وچ رجھاواں، بس میں اتنا کہنا چاہنا ہوں کہ اعلیٰ حضرت آپ بہت ہی کمال کی شخصیت ہے۔ آپ 1000 کتاب آپ نے لکھی، اور جنہ لوگوں کو صحیح طریقے کے نال اردو نہیں نہ پڑھنی ہوندی، وہ بھی آ گیا اعلیٰ حضرت کے نال اختلاف کرتے ہیں کہ انہاں نوں مننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں نوں مننا ضروری ہے۔ آپ نے 1000 کتاب لکھی، اور کوئی ایویں کتاب نہیں لکھ چھڑی، آپ نے جی کتاب لکھی وہ جڑا نام ہے نا وہ تاریخی ہے۔ اج جنہاں نوں اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے وہ آ کے اختلاف کرتے ہیں، جب پوچھیے جی کی تاریخ پیدائش ہے، اے جی مہینہ یاد ہے پر دن نہیں یاد ہے جی۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جی کتاب لکھی نا، آپ نے وہ جڑا کتاب کا نام ہے، اگر وہ اعداد اکٹھے کریے نا وہ کتاب دی سن نکلتی ہے جس سن وہ کتاب لکھی۔ سبحان اللہ۔ ایویں کوئی پکڑ نہ کر کے کتاب نہیں لکھ چھڑی، ایویں کوئی پکڑ نہ کر کے نہیں لکھ چھڑی۔ آپ نے جو کتاب لکھی تے وہ دلائل دیتے، جے دلائل دیتے تے دلائل دا رنگ ہوندا سی، وہ ایسا رنگ ہوندا سی کہ جڑا وہ رنگ ویکھدا سی دلائل دا وہ اش کرتا سی کہ اللہ حضرت نے کیا کتاب لکھی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک نا
مولوی صاحب تقریر کرتے تھے. اللہ حضرت نے ایک حالات زندگی کے اندر اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر لکھی ہے کہ مولوی صاحب تقریر کر دیتے ہیں تے آپ مولوی صاحب کہتے ہیں جی اس گل تے سائنس بھی مان گئی ہے جی اس گل تے سائنس بھی مان گئی ہے. میں قربان جاواں اللہ حضرت کو توجہ کریا جی بڑے ہی کمال دے جملے بولے تے جملے سنو گے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اینو سائنس منے نہ منے اینو سائنس منے نہ منے پر جیڑی گل جیڑی حدیث میرے مصطفیٰ دے لباں تے نکل گئی ہے سینو ضرور بنا سبحان اللہ. جیڑی حدیث میرے مصطفیٰ دے لباں تے نکل گئی ہے اسی اونوں ضرور بنا گے. میرے دوستو میرے بزرگوں اگر علمی بحث دے وچ رجایا جائے تو بڑی ہی لمبی داستان ہے بڑی ہی لمبی واقعہ ہے. میرے دوستو اللہ حضرت ایک بہت ہی کمال شخصیت ہے. آپ یہ جڑا زمانہ ہے زمانہ یہ توہم پرستی کا زمانہ ہے توہمات کا زمانہ ہے. جڑا گھر دے وچ سارے نالوں کوئی نکما ہوندا ہے نا اونوں جناب والا جادو ہو گیا ہے اونوں اودے کول جن آ گئے نے جڑا کام تے جان تے دل نہیں کردا اودے کول جن آ گئے نے. اے اور ہے کہ میں دسدا جاواں جدوں جناب والا پیر صاحب کول تویز لین جا رہا ہے تے جنی دیر تک پیر صاحب نے اے نہیں کہنا کہ اینوں کالا جادو ہویا ہے تے پھر وہ تویز کیویں وکے گا. اور سارے نالوں چوکھے تویز دا گوی اللہ ماشاءاللہ اس جماعت دے وچ ہی ہوندے. اساں کسے کتاب دے وچ یہ پڑھیا کہ یمن دے وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسلمان تویز دھاگے کران ہوندے سن. ہاں جائز ہے دم درود جائز ہے پر جڑا بھی یمن دے وچوں میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آیا اور یہاں تے قرآن پڑھن آیا ہے یہاں تے حدیث پڑھن آیا ہے. سبحان اللہ. اور اے میں دسدا جاواں میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ حضرت آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے جس شخص نے نجومی دی گل ستارے جڑے من گرم جڑیاں کہانیاں نے انہاں تے اگر یقین جنے کر لیا نا وہ کفر دے نزدیک پہنچ گیا ہے. کیوں تو اپنے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تے اپنے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تے یقین کر تو اس نجومی دی گل تے یقین کرنا پے. ایک نا فقیر اللہ حضرت کے دروازے تے آ گیا بیکاری اور ایک تو مینوں یہ گل یاد آ گئی ہے اج ساڈے معاشرے دا کی حال ہے کہ اگر کوئی دروازے تے کوئی فقیر آ جائے نا کوئی سائل آ جائے تے جناب والا نو ہاتھ وہاندے نے اے جی میرا ہاتھ ویکھساں میری قسمت ویکھو. وہ اللہ دے بندے تیری عقل کتے چلی گئی ہے تیری سوچ کس طرح کی ہو گئی ہے جڑے بندے کو اپنے کھان واسطے روٹی نہیں اپنے کھان واسطے روٹی نہیں دریا تے ذلیل ہو کے او بندہ روٹی تلاش کرتا ہے تے تو اپنی قسمت دا حال دے کول کہاں. میرے دوستو کوئی فقیری غلط بات نہیں. فقیری جنہ کیتی ہے وہ ریاض قادری نو دیکھے جنہ فقیری کیتی ہے اے کوئی فقیر نہیں کہ گلیاں دے وچ میں اس طرح کر دے گا. امام اعلی حضرت آپ لکھتے ہیں ایک فقیر آ گیا اور فقیر آ کے کہتا ہے حضرت جی تسی مینوں 10 روپے دے دیو نہیں تے تہاڈا مکان میں الٹ کر دیا گا پٹ دیا گا. اللہ حضرت کہندے نے تساں تے 20 مانگ پر تیرے مکان الٹا کرن والی گل ہے نا اے نہ کر اے غیر شرعی ہے. اب بڑی ہی توجہ طلب بات ذرا توجہ کرے. آپ فرماتے ہیں اے غیر شرعی ہے اے گل نہ تو کر. ہاں تساں تے 20 مانگ پر اے گل نہ کر. اللہ حضرت دی اما نے سنیا میں قربان جاواں اللہ حضرت دا ذرا توحید تے باری تعالی انہاں دا ذرا اپنا ایک عقائد دیکھو. محافظ نے توحید باری تعالی دے کہنے لگا اے جی میں مکان پلٹ دیا گا. اللہ حضرت دی اما جان نے سنیا آپ فرمانیاں نے اللہ حضرت اے احمد رضا فقیراں دے نال بلکل فقیراں نال بحث نہیں کری دی ہوندی تے اللہ حضرت نے بڑے ہی کمال دا جملہ بولیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں ماں اے غیر شرعی گلاں کردا ہے فقیر مکان الٹا نہیں کردے ہوندے
فقیر کا مکان بنا کے دیتے سبحان اللہ فقیر مکان الٹا نہیں کرتے ہوندے فقیر کا مکان بنا کے دیتے نے میرے دوستو آپ اور نال بحث کرتے پے نے کہ غیر شریک گلاں نہ کر میں قربان جاواں اللہ حضرت دا چھوٹا شہزادہ چھت دے تے کھیڈن لگے ہے مفتی اعظم ہیں او گردن دے بال اس طرح زمین تے گرے نے گردن دے بال زمین تے گرے نے تے اللہ حضرت دی ماں نے انہوں پکاریا کہ اے احمد رضا تینوں کیا سی کہ فقیراں نال بحث نہیں کری ہوندی حضرت علی وقار ذرا توجہ کرے اگر تو ہدے باری تعالی دے محافظ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میری ماں نے میرے آواز ماری اے احمد رضا فقیراں دے نال بحث نہیں کری ہوندی میں اوتھے کھڑا ہاں آپ اندر دی طرف نہیں دوڑے آپ اوتھے کھڑے نے تے کھڑے ہو کے زکات نے اے اماں جان اگر اے میرا ایک پتر اگر میرا ایک ہزار بھی بچہ ہوے وہ اس طرح چھت گر کے زمین تے گر کے چھت زمین تے گر کے مر جاوے اللہ دی راہ شہید ہو جاوے پر جڑی میری گل جڑی میری حدیث مصطفیٰ دی جڑی میں پڑھی ہے جڑی گل میرے مصطفیٰ دے لباں چوں نکلی ہے او دے نال میں سمجھوتا نہیں کرنا سبحان اللہ میں قربان جاواں امام اعلی حضرت علی مقام تے کھڑے نے آپ کو ہلے نہیں آپ دے نال اللہ پہ کردے نے اگر مفتی اعظم نکے شہزادے آپ دور دے باہر آندے نے سبحان اللہ آپ دور دے باہر آندے نے آگے عرض کردے نے اے ابا جان میں چھت تو نیچے گردن دے بال ڈگیا سبحان اللہ میں چھت تو گردن دے بال ڈگیا میرے کپڑیاں نوں مٹی بھی نہیں لگی مینوں کچھ بھی نہیں ہویا امام علی مقام کہندے نے امام اعلی حضرت آپ ارشاد فرماندے نے اے پترا مینوں پتہ میرا رب میرا امتحان لے رہا سبحان اللہ آپ فرماندے نے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے اس وجہ تو مینوں پتہ سی آپ تے کھڑے نے میں قربان جاواں آپ تے کھڑے نے تے فقیر دے نال کہندے نے اگر تو ایڈا ہی فقیر ہے سبحان اللہ اگر تو ایڈا ہی فقیر ہے تے میری جُتی پھر پٹھی کر کے بتا سبحان اللہ آپ نے نا پھر اپنی جُتی اتار کے اور الٹا کیتا الٹا کر کے تے آپ اس فقیر کو کہندے نے اگر تو ایڈا ہی فقیر ہے نا ایڈا ہی فقیر ہے تے پھر اے جی جُتی ہے نا جُتی اینو پٹھی کر کے وہا اے بہت ہی کمال دا شعر ہے اینو شاعر لکھتا ہے ایک تے ایک پرکھا پکھرا کوار گندر اسی ہور بھی بٹیاں جان رہے ہیں آپ جُتی پٹھی کی تھی نا میں قربان جاواں حضرت آپ نے اس فقیر کو کیا اے جی تو ایڈا ہی فقیر ہے نا تے پھر اے جُتی سیدھی کر کے وہا آپ اللہ حضرت اپنے حالات زندگی دے اندر لکھتے ہیں کہ انہیں زور لا چھڑیا پر او دے کول جُتی نہیں سیدھی ہوئی ہے جُتی نہیں سیدھی ہوئی آپ کہنے لگے دساں میں تو بھی مگ پر غیر شریک گلاں نہ کر تینوں اے جڑے مولوی نے او فقیر نہیں ہوندے ہے جی کیونکہ اے ساڈے زمانے دا ایک رواج ہے نا کہ جڑا پیر ہے فقیر ہے اونوں کوئی مہینہ سوا غسل نہ کرے مہینہ سوا نہ ہوے نا جناب والا چنگے لمبے لمبے وال رکھے ہو کپڑے بھی انہیں گندے پائے ہوندے سیاں نے بڑا ہی اللہ دا فقیر بندا ہے جی تے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھاندا ہے وضو کر کے ہوندا ہے جی اپنے چہرے تے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اسی انہوں نہیں فقیر آنے اعلیٰ حضرت آپ نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے نے کہ اسی جڑے مولوی ہیں نا تینوں لگدا اسی فقیر نہیں اسی بھی فقیر ہیں جی آپ نے ایک بڑا ہی کمال دا شعر لکھا ہے جی وہ اسی طرح سمجھ لو جی الیاس قادری صاحب نے نا وہ آپ بالکل سیم کاپی نے اس کا پڑھا جی شعر جی کو سبحان اللہ بہت اچھی آواز ہے نا سبحان اللہ پڑھو آپ فرماتے نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا ہے چمک
किस्मत मेरी चमकाए आका, मुझको भी मदीने बुलवाए आका। सुभान अल्लाह। आप फरमा रहे किस्मत मेरी चमकाए आका, मुझको भी मदीने बुलवाए आका। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आला हजरत बहुत ही कमाल की शख्सियत है। आला हजरत आप ना लिखते ने कि एक सितारे का इलम जानन वाला उस दौर के विच ना सितारे का जरा इलम जानते सन ना, वो जायचा बना के, मेरे बुजुर्गों जानते तुसी बड़े हो, और जायचा बना के ना ते दसते होंगे सन कि बारिश किस दिन होनी है, और एक मौसम के हालात दसते होंगे सन।